یہاں سے ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد شروع کریں گے، لیکن ایک میں سوال نامہ لایا ہوا تھا، اس کی کچھ چیزیں ابھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ انشاءاللہ واٹس ایپ کر دیا جائے گا آپ تمام ساتھیوں کو، اور اس میں کوئی ساتھی اگر بلند آواز میں ہدایات پڑھ لے کیا لکھی ہوئی ہیں، ساتھی آئیں گے، کچھ آ جائیں، پڑھا جا رہا ہے سب کو، پھر بھی پڑھ دیتے ہیں۔ یہ سوال نامہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ سوال نامہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے، اسے خوش اسلوبی کے ساتھ پر کرنے کا اہتمام کریں۔ سوال نامہ پر کرنے کے بعد کسی کو ہرگز مت دکھائیں۔ یہ سوال نامہ آپ کی ذاتی ترقی کے لیے ہے، چنانچہ اسے سوال نامے کو ہفتہ واری بنیادوں پر حل کرنے کا اہتمام کریں۔ سوالات کے جوابات حسبی صورتحال درج الفاظ میں دیجیے۔ ہمیشہ کرتا ہوں، اکثر کرتا ہوں، کبھی کبھی کرتا ہوں، کبھی بھی نہیں کرتا۔ ہدایات آ گئی سمجھ میں؟ اب دیکھیے سوالات کیا ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ سب سے پہلا سوال، پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے وقت میری نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال لکھ لیں اپنے پاس، ویسے یہ میں سوال نامہ بھیج بھی دوں گا، لیکن اپنے پاس لکھ لیجئے۔ اس کا سوال ذرا آپ نے خود لکھنا ہوگا، وہ جو اوپر جوابات دیے گئے ہیں اس کی طرح نہیں ہوگا۔ تو نیت کیا ہوتی ہے آپ کی؟ پیشہ وارانہ ذمہ داری سے مراد اس وقت ہم لیں گے کہ تنظیم کے نظم کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے وقت میری نیت کیا ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، تو گروپ میں بھیج دیجیے گا، سب کے پاس آ جائے گا۔ نمبر 2، کیا روزانہ کی بنیاد پر مجھے میری یہ نیت مستحضر رہتی ہے؟ جو میں نے کام کے شروع میں نیت کی تھی، کیا یہ روزانہ مستحضر رہتی ہے؟ تو اب جواب اگلا ہوگا کہ ہاں، یا کبھی کبھی، یا کبھی بھی نہیں، یا ہمیشہ، یا کبھی کبھی۔ وہ جو 4 درجات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جواب دیں گے، اور یہاں پہ فرض کریں کہ جواب یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی، تو پھر یہاں پہ ٹارگٹ کیا ہوگا ہمارا کہ اس کو روزانہ کی بنیادوں پر لے کر آئیں۔ تیسرا سوال انتہائی اہم ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ میری نیت یہ ہے، تو کیا میرا طرز عمل میری نیت کے موافق رہتا ہے؟ میرا طرز عمل میری نیت کے موافق رہتا ہے؟ اس سے پتہ چل جائے گا ہم اپنی نیت کے اعتبار سے کس درجے پر ہیں۔ نمبر 4، کیا میں دن کے اختتام پر اپنے پیشہ وارانہ ذمہ داریوں سے متعلق اپنا محاسبہ کرتا ہوں؟ یہ صرف سوالات کا ابتدائی درجہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کرتا ہوں، کبھی ہوگا کہ کبھی کبھی کرتا ہوں، یا بعض اوقات کرتا ہوں، یا کبھی بھی نہیں کرتا۔ یہ جواب ہوگا، اور پھر اس جواب کے بعد پھر اگلا لائحہ آپ اس سوال کی روشنی میں طے کریں گے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ 4 سوالات آپ نے لکھ لیے ہیں؟ نہیں بھی لکھیں تو ابھی فی الحال ایک ایک کر کے پڑھتے چلے جائیں، 1 منٹ دیں ان کو، اور تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لیں، پھر وقفہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ جی، جوابات بے شک لکھ لیں یا خود کو دے دیں، ٹھیک ہو گیا؟ لکھنا ضروری نہیں ہے، لکھتے بھی ہیں تو آپ نمبر لکھ دیں 1 2 3 اور اس کے آگے اس کا جواب لکھ دیں۔ ایک منٹ ہمارے پاس ہے، 10:55 پہ انشاءاللہ وقفہ کریں گے۔ کتنی دیر کا وقفہ کریں؟ جی 5 منٹ کم ہو جائیں گے یار، حضرت 15 منٹ کر لیں، 15 منٹ میں آ جائیں گے سہولت سے، پھر یہ 15 منٹ میں سب آ جائیں گے، یا 5 منٹ بڑھا دیں؟ سب آنے چاہیے۔ 20 منٹ کر دیں حضرت، 20 منٹ کر دیں، 11:15 بجے شروع کریں تاکہ شروع ہو جائے۔ نہیں، یہی نہیں چاہ رہا نا میں، اور اس پہ انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہوتا کہ ہم کہیں گے 15 منٹ کا وقفہ کرو، چلو 20 منٹ میں آ جائیں گے، آدھے گھنٹے بعد بات شروع کر لیں گے۔
15 منٹ کا مطلب 15 منٹ ہوتا ہے، نہ 14 اور نہ 16. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا. تو آپ بتائیں کتنی دیر کا وقفہ کیا جائے؟ 20 منٹ کا کر لیتے ہیں. ٹھیک، انشاءاللہ 11:15 پر گفتگو شروع کریں گے. تو 11:14 تک آپ تمام احباب تشریف لے آئیے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ بارک اللہ خیر. کوئی بھی کام جس کا آغاز کیا جائے تو اس کے دو عموماً رائج طریقے ہیں. ایک عمومی طریقہ ہے جو دنیا بھر میں عام طور پر کام کو اسی انداز سے شروع کیا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں کام سے مراد دینی کام بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دنیاوی کام بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ انسان سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے. تو جتنے تعلیمی ادارے ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، کاروبار ہیں، ان میں سے غالب اکثریت اس کیا کے نتیجے میں وجود میں آئے، اس کیا کے نتیجے میں وجود میں آئے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جی میں نے تعلیمی ادارہ بنانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے جو ہے وہ ملازمت کرنی ہے، میں نے کیا کہتے ہیں فری لانسنگ کرنی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے، وغیرہ 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 جو بھی. تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ اس کیا کا. اور جب کیا کا جواب تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے تو شعوری یا لاشعوری طور پر 3 چیزیں اس کے فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہیں انسان کے، کوئی بھی انسان ہو. پہلی یہ کہ اس کی اسکل کیا ہے، یعنی کہ اس میں کیا صلاحیت ہے. کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو 3 چیزیں یا 3 سوالات اس فیصلے پر اثر انداز ہوتے ہیں. پہلی چیز کہ اسکل کیا ہے. نمبر 2 وسائل کیا ہیں، وسائل کیا دستیاب ہیں، کیا ریسورسز میرے پاس ہیں. اور تیسرا میرا حلقہ احباب، جسے نیٹ ورکنگ کہتے ہیں، حلقہ احباب. یہ 3 چیزیں مل کر انسان کے کیا کے فیصلے کا جواب ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ بعض لوگوں کے پاس نہ اسکل ہوتی ہے نہ وسائل ہوتے ہیں، لیکن کوئی تعلق ہوتا ہے جس کی بنیاد پر کوئی کام شروع کر لیتے ہیں. کسی سے کہہ کے کہیں ملازمت شروع کروا لیتے ہیں، کسی کے ادارے میں لگ جاتے ہیں، کوئی خود بلا لیتا ہے، آؤ بیٹا میرے ساتھ شروع کر لو کام. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. کیا کیا؟ اسکل، کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر کسی کام میں چلا جاتا ہے، یا کوئی وسائل ہوتے ہیں اس کے پاس، وہ وسائل ہوتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، یا کوئی بھی وسائل کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں، تو وہ وسائل لگا کر وہ کام شروع کر لیتا ہے یا اس کام میں چلا جاتا ہے. اور نمبر 3 پھر نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے، اپنے حلقہ احباب کے ذریعے سے کسی کام میں چلا جاتا ہے. اور بسا اوقات ان تینوں میں سے 2 اور بسا اوقات تینوں ہی چیزیں فیصلے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نے فیصلہ کیا کہ میں نے کیا کرنا ہے جی، تعلیمی ادارہ قائم کرنا ہے. اب تعلیمی ادارہ قائم کرنے کے لیے مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں نے اسکول کھولنا ہے، اسلامک اسکول شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے وسائل بھی چاہیے، اس کے لیے اسکل بھی چاہیے. تو اب اس کے بعد اگر اسکل ہوگی تو یہ کسی وسائل والے فرد کے پاس جائے گا، کہے گا کوئی پروجیکٹ پورا تیار کر کے کہے گا کہ میں یہ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کے اتنے ہمیں وسائل چاہیے، اور اتنے عرصے بعد جا کے یہ اسکول جو ہے وہ بریک ایون پہ پہنچے گا، نو پروفٹ نو لاس. اس کے بعد یہ ہمیں نفع دینا شروع کرے گا، اور اتنے عرصے بعد ہمیں اتنا نفع ہونا شروع ہو جائے گا وغیرہ. اس کو سمجھ میں آئے گی تو وہ دے دے گا. بہرحال اور تیسری صورت یہ کہ اس کے پاس اپنے پاس پیسہ ہے اور اسکول اس نے شروع کر لیا، یا نہ پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ارد گرد بے شمار لوگ موجود ہیں، ایک عرصے سے آپ ایک جگہ تدریس سے وابستہ ہیں، لوگوں میں آپ کی بڑا اچھا ایک نام بن چکا ہے، تو آپ اس کی بنیاد پہ بھی ادارہ شروع کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا کس کے نتیجے میں کیا. تو عموماً ادارے یہیں سے تشکیل پاتے ہیں، کیا سے. جب کیا کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، وہ بڑا اہم ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے کیسے.
کیا کرنا ہے؟ فیصلہ ہو گیا، تعلیمی ادارہ بنانا ہے۔ اب یہ کام کیسے ہوگا؟ آپ کہیں گے تعلیمی ادارہ ہے، اس کے لیے مجھے ایک عمارت چاہیے، عمارت کا انتظام کریں گے، عمارت کا انتظام ہو گیا، پھر کہیں گے بھائی اس میں مجھے اساتذہ چاہیے اور دیگر اسٹاف چاہیے، عملہ چاہیے، تو آپ عملے کی اور اساتذہ کی ہائرنگ کریں گے۔ اساتذہ آ گئے، عملہ آ گیا۔ اب آپ نے کہا کہ اچھا عملہ بھی آ گیا، اساتذہ بھی آ گئے، تو اب مجھے کوئی نصاب متعین کرنا ہوگا۔ آپ نے نصاب متعین کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ اب کوئی نظام الاوقات بنانا پڑے گا جس کے ذریعے سے یہ نصاب بچوں کو پڑھایا جائے گا۔ تو آپ پورا ایک سال کا نظام وضع کرتے ہیں کہ سال کے فلاں مہینے سے ایڈمیشنز کا آغاز ہوگا اور اس فلاں کلاس میں یہ نصاب ہوگا، یہ ہوگا، فلاں میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور اس کے یہ سارے کام کے بعد اب آپ جا کے اعلان کرتے ہیں داخلے کا۔ تو یہ ساری چیز کیا چل رہی ہے؟ کیسے؟ سب سے پہلے کیا تھا؟ کیا، اور اس کے بعد کیسے ہوگا؟ یہ ایک عمومی طرز عمل ہوتا ہے، اور زیادہ تر ادارے اور زیادہ تر افراد یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کیسے پہ آگے تھوڑی دیر بعد ہم دوبارہ بات کریں گے، لیکن میں ایک نقطے پر بات کر لوں پھر واپس آؤں گا۔ لیکن دنیا میں چند افراد اور چند ادارے وہ اس ترتیب سے نہیں چلتے ہیں۔ وہ اپنے کام کا آغاز کیا سے نہیں کرتے، کام کا آغاز کیا سے نہیں کرتے، بلکہ وہ کام کا آغاز کرتے ہیں کیوں سے۔ وہ کام کا آغاز کرتے ہیں کیوں سے، کیا سے نہیں کرتے۔ میں کیوں یہ کام کروں؟ تو جو بھی شخص کیوں سے کام کا آغاز کرتا ہے اس میں مقصدیت زیادہ غالب ہوتی ہے، مقصدیت زیادہ غالب ہوتی ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ کام میں حسن پیدا کرنا مطلوب ہے، احسان پیدا کرنا مطلوب ہے، تو یہ احسان اس وقت آئے گا جب کام کا کیوں ہم پر واضح ہو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ یہ کیوں جتنا واضح ہوگا ایک، اور جتنا واضح رہے گا اتنا احسان کا درجہ حاصل کرنے میں سہولت ہوگی۔ دو چیزیں ہیں، ایک کیوں کا واضح ہونا اور ایک کیوں کا واضح رہنا، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کیوں واضح ہو گیا لیکن واضح نہ رہا، یہ ہو سکتا ہے کہ کام شروع کرنے کے بعد میں خود ہی بھول بیٹھا کہ میں نے کیوں کام شروع کیا تھا۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کام کرنے میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے اصل مقصد نیت کو بھلا بیٹھتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کام کیوں شروع کیا تھا۔ تو جس کام کا آغاز کیوں سے ہو وہ اس میں مقصدیت اتنی واضح ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر آپ نے ایک مثال سے سمجھنا ہو، کہانی سے، اتنی دیر سے کہانی نہیں سنائی آپ کو۔ ایک شخص صبح صبح نکلا، پرانے وقتوں کی بات ہے، یہ ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی دنیا میں، تو اس نے دیکھا سورج چڑھ چکا ہے کافی، اور سامنے ایک عمارت بن رہی ہے، سرکاری عمارت، اور اس کی بنیادوں کے لیے پتھر توڑے جا رہے ہیں۔ تو دیکھ رہا ہے شدید گرمی ہے، دھوپ کا عالم ہے، اور مزدور پتھر توڑ رہے ہیں۔ 3 مزدور ایک جگہ پتھر توڑ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے مزدور کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے بری حالت ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، ہاتھوں پہ چھالے ہیں، پسینے سے شرابور ہوا ہوا ہے، برا حال ہے اس کا، اور وہ پتھر توڑے جا رہا ہے، ہتھوڑے مار رہا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب ذرا آپ تصور کریں اس مزدور کی جگہ خود کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہو، کوئی آ کے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، تو دل کیا کرے گا کہ یہی تھوڑا سر میں مارے۔ وہ تو اسے مارا تو نہیں، لیکن جواب اس کا کچھ ایسا ہی تھا کہ نظر نہیں آ رہا کیا کر رہا ہوں، پتھر توڑ رہا ہوں۔ آ جاتے ہیں سوال پوچھنے، کہتا اچھا مطلب یہ کہ ٹھنڈ رکھو، اور آگے چلا جاتا ہے۔ دوسرے شخص سے پوچھتا ہے کہ جناب کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بھی سیم وہی بری حالت ہے، چپلوں پہ، پاؤں میں چپل ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں چھالے ہیں، مٹی ہے بالوں میں، بال پھٹے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، برا حال ہے۔ پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو؟ وہ بیچارہ بڑا کوئی غریب مجبور شخص تھا، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا صاحب بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، 2 وقت کی روٹی روزی کمانا مشکل ہو گئی ہے، بس صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں،
تب جا کے کہیں ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے، بڑی مشکل ہے، یہ وہ ہے. وہ کہتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ آسانی بتا دو. اس کا جواب دوسرے سے مختلف، کام دونوں ایک کر رہے ہیں. تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس کی بھی وہی کنڈیشن ہے، وہی برا حال ہے، وہی پسینہ ہے، وہی ہاتھوں پہ چھالے ہیں، وہی کپڑے پھٹے ہوئے، وہی بالوں میں مٹی. اس سے پوچھتا ہے بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ بڑا دلچسپ جواب دیتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے ساری کہانی آپ کو سنا رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ اس ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. اس ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. اہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اہم یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ کیوں جتنا واضح ہوگا اتنا ہمارے کام میں حسن پیدا ہوگا، اتنی شکوے شکایات کم ہوں گے، اور اتنا کام منظم اور مؤثر انداز میں آگے بڑھے گا جتنا جتنا کیوں واضح ہوگا. آپ نے دارالعلوم دیوبند کی اگر تاریخ پڑھ رکھی ہو تو ایک وقت ایسا آیا کہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث سے لے کے دربان تک تمام افراد صاحب نسبت بزرگ ہوا کرتے تھے. سب پر کیوں واضح تھا، سب اپنے حصے کی شمع جلاتے تھے اور ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے تھے. تو اگر یہ ہمارا اپنا کردار ہم پر واضح ہو جائے کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے، کیا کام کر رہے ہیں سب سے اوپر بیٹھا شخص اور ایک بظاہر دروازے پہ کھڑا شخص، وہ دونوں برابر ہیں اگر یہ کیوں واضح ہے. تو اپنے کام کے اندر مقصدیت کو زندہ رکھنا ضروری ہوتا ہے. آغاز تو ہوتا ہے لیکن وہ زندہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. عام طور پہ کام جو بھی ہم کر رہے ہوں، یہ جو 3 مزدور تھے ان میں سے ایک نہ ایک رویہ ہوتا ہے ہمارا، ایک نہ ایک رویہ لازمی ہوتا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ تدریس کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، امامت کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ پہلا جواب یہ ہوتا ہے. دوسرا جواب کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں یار، اور کیا کر رہے ہیں؟ گزر بسر ہو جائے، وقت گزار رہے ہیں ذرا. دوسرا جواب یہ ہوتا ہے. اور تیسرا جواب پھر یہ ہے کہ اس ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. یہ 3 افراد ہمارے ارد گرد، یہ 3 رویے ہیں بنیادی طور پر، کہیں نہ کہیں ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. یہاں دیکھنے کی ضرورت پھر ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کہاں پہ کھڑے ہیں، پہلے میں، دوسرے میں، یا تیسرے میں. تو یہ کیوں جتنا واضح ہوگا کام میں مقصدیت آئے گی، اور پھر کام میں کوالٹی بھی پیدا ہوگی، اور اس رستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان کا بھی انسان آسانی سے سامنا کر لے گا، آسانی سے سامنا کر لے گا. اس لیے کہ جب اس پر مقصد واضح ہے تو پھر راستے میں آئی چھوٹی موٹی رکاوٹیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کرتی ہیں. تو بہرحال ایک ترتیب یہ ہے کہ لوگ کیوں سے آغاز کریں، اور عمومی ترتیب یہ ہے کہ کیا سے شروع کرتے ہیں. اب آ جائیں کیوں سے کام شروع کریں یا کیا سے کریں. اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے کریں. اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے. یہ اور کیسے میں کیا بات ہوئی تھی کہ کام کو کیسے سر انجام دینا ہے. اس کو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دائرہ بنیادی طور پر سسٹم کا ہوتا ہے. سسٹم، نظم بنانا. کیوں سے آغاز کریں یا کیا سے آغاز کریں، اگلا مرحلہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ سسٹم کا ہوتا ہے. اب سسٹم یا نظم جتنا مربوط، منظم ہوگا، وہ کام، وہ ادارہ، وہ تحریک، وہ مشن اتنا آگے بڑھے گا. اور ہمارے یہاں بر صغیر پاکستان، ہندوستان میں اس چیز کی بڑی کمی ہے.
ہمارے یہاں سسٹم نہیں بنتا ہے، چاہے کاروباری ادارے ہوں چاہے دوسرے ادارے ہوں. ہمارے یہاں دیکھیں بڑی فخر سے لکھا جاتا ہے کاروباری، اس میں ہماری کوئی برانچ نہیں ہے. وہ ایک گورا ہے، اس نے کیا کہتے ہیں یہ برگر بنانا شروع کیا اور پوری دنیا میں کوئی 30,000 کے قریب برانچیں بنا دی. یہ میک ڈونلڈز ہے، KFC ہے، پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں برانچیں بنا دی اس نے. ہر برانچ کا لے آؤٹ ایک جیسا ہے، اندر کلر اسکیم ایک جیسی ہے، ٹیبل کرسیاں ایک جیسے ہیں، اندر وہ پکنے والا ذائقہ ایک جیسا ہے، ریسیپی ایک جیسی ہے، تازگی ایک جیسی ہے، ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. جو چیز وہاں پہ مل رہی ہے وہ یہاں پہ مل رہی ہے، ایک سٹینڈرڈ کے مطابق مل رہی ہے. مرغی بیچ رہا ہے وہ صرف، یا برگر بیچ رہا ہے، ایک حقیر چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس کو پوری دنیا میں در گھر گھر تک پہنچا دیا اس نے، ایک معیار کے ساتھ. صرف پہنچایا نہیں بلکہ ایک معیار کے ساتھ پہنچایا، محنت کی اس نے. جبکہ ہمارے یہاں سسٹم پر زیادہ کام نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی تحریکیں ہوتی ہیں جو افراد کے سہارے پر کھڑی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی وہ فرد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس ادارے کا یا اس تحریک کا یا اس مشن کا زوال شروع ہو جاتا ہے. تو چاہے ادارے ہوں، تحریکیں ہوں، تنظیمیں ہوں، اس میں سسٹم کا موجود ہونا بڑا ضروری ہے. اور سسٹم جتنا آسان، مضبوط، مربوط، مؤثر ہوگا، کام اتنا پھیلے گا، آسان ہوگا. اور یاد رکھیے گا جتنا جتنا کام پھیلتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا سسٹم کی ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے. کام کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک ابتدائی درجہ ہوتا ہے جب کسی تصور کو پیش کیا جاتا ہے، زمین ہموار کی جاتی ہے اور لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کیوں یا کیا پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت سسٹم بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. عموماً اگلی نسل کو سسٹم بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے اکابرین جس نہج پہ کام کو چھوڑ کر گئے وہ فضا ہموار کر گئے، انہوں نے کام کا آغاز کر دیا. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے مشن اور ان کے کام کو سسٹم میں ڈالا جائے، اس لیے کہ کام کو بڑھانا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھیں گے بے شمار سسٹم تشکیل پائے. پولیس کا نظام تشکیل پایا، پہلے نہیں تھا اس طرح سے. یہ کیا کہتے ہیں جو مردم شماری ہے اس کا نظم تشکیل پایا، فوج کا نظم تشکیل پایا. اس طرح سے بے شمار نظم ہیں، سسٹمز ہیں جو تشکیل پائے، اس سے پہلے نہیں تھے. اس لیے کہ اب کام بہت زیادہ پھیل چکا تھا، اور جب کام پھیلتا چلا جاتا ہے تو پھر وہاں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے درجے میں ابتدائی طور پر ضمیر ہموار کرنا ہوتی ہے، لوگوں کو اس کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے، ایک فکری تشکیل کرنا ہوتی ہے لوگوں کی. جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر نئے جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے اور وسیع پیمانے پر کام کرنے کے لیے سسٹم تشکیل کیا جاتا ہے. تو یہاں دو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایک سسٹم تشکیل دینا اور دوسرا پھر اپنے آپ کو اس سسٹم کا پابند کرنا. سسٹم کا پابند کرنا. ابتداً یہ چیز طبیعت پہ گراں گزرتی ہے، ابتداً یہ چیز طبیعت پر گراں گزرتی ہے. یاد رکھیے گا سسٹم یا نظم جو ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہے، جو مشن ہے، جو ادارہ ہے، جو تحریک ہے، اس کو پھیلایا جائے اور تا دیر باقی رکھا جائے. ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی کو بھی نیچے نہ گرنا دیا جائے بلکہ کسی نہ کسی صورت اس کو اوپر لایا جائے. یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے سسٹم کا کہ آپ نے کوالٹی کو اوپر لانا ہے اور کام کے دائرے کو پھیلانا بھی ہے اور وقت کے اعتبار سے اسے اگلی نسل تک منتقل بھی کرنا ہے. تو جو ادارے، جو تحریکیں، جو افراد سسٹم پر کام کرتی ہیں ان کا کام باقی رہتا ہے، اور جہاں آنے والی نسلیں
اپنی پہلی نسل کا کے کام کو سسٹم میں منتقل نہیں کرتی ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے ادارے تھے اور یکدم سے بالکل ڈھہ جاتے ہیں. تو تحریکیں، تنظیمیں یا ادارے وہ سسٹم پر چلنے چاہیے، افراد پر اس کا انحصار اس طرح سے نہ ہو کہ فرد اگر نکل جائے تو سسٹم ہی ختم ہو جائے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کیسے پر کام کریں گے، اور جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا آپ مربوط انداز میں چلیں گے. اس کو فکری طور پر خود کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ جب انسان خود کو نظم کا پابند بناتا ہے تو کچھ دشواری بھی آتی ہے، اور جب دشواری آئے تو اپنے کیوں کو یاد رکھیں کہ آپ اس کام میں شامل کیوں ہوئے تھے. جتنی دشواری جب آئے اس کیوں کو یاد رکھیں گے دشواری نہیں لگے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 3 دائرے ہیں، یہ سسٹم ہے، یہ پرپز ہے، اور یہ بنیادی طور پہ نتیجہ ہوتا ہے اس مقصد کا اور سسٹم کا. وہ نتیجہ سامنے آ رہا ہوتا ہے جہاں سے ہم کام کا آغاز سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ نتیجہ ہوتا ہے. آپ شبان کا جو اب سامنے نظر آنے والا نظم ہے وہ تو نتیجہ ہے، پیچھے تو یہ چیزیں ہیں کام کیوں ہوا اور کیسے ہوا. اور یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تو ساری کام، ساری محنت، ساری جستجو اس کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو سسٹم کی تشکیل کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کام کی، ہاں کسی کو باندھنا مقصود نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ کہے یار کہ یہ تو میرے اسکرو ٹائٹ کیے جا رہے ہیں، میرے ارد گرد جو ہے وہ حصار تنگ کیا جا رہا ہے، ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا ہے. سسٹم کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام کی افادیت کو کیسے بڑھانا بھی ہے اور پھر مینٹین بھی رکھنا ہے. کوالٹی کنٹرول کہتے ہیں. تو اس کو بطور بوجھ کے نہیں لینا ہے، بلکہ آغاز میں ہم نے جہاں سے بات کی تھی، ہم نے کہا تھا نا ایک بات کا دوسرے سے بڑا گہرا تعلق اور ربط ہوگا. آغاز میں ہم نے بات کی تھی لیڈرشپ کس چیز کا نام ہے؟ جواب دہی اور ذمہ داری کا. تو اب اگر کوئی چیز ہمارے ذمہ لگ رہی ہے تو اس کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے، اور ہم اس کے جواب دہ بھی ہیں. ہم اس کے جواب دہ بھی، اور اس راستے میں اگر کچھ مشکلات، کچھ رکاوٹ آتی ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت رکاوٹ تو آئے گی نا. ایک بات وہ غالب نے کہا تھا کہ غم عشق نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. یہ بات تو طے ہے کہ کوئی نہ کوئی پریشانی، ٹینشن تو آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ آئے. تو اللہ کی طرف سے کرم ہے کہ اس طرح کی پریشانی آ رہی ہے جو اس کے راستے میں ہم چل رہے ہیں، تو اس طرح کی رکاوٹ آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو اس کو خندہ پیشانی سے ویلکم کریں اور آگے بڑھیں. اچھا جی، یہاں تک اگر کوئی سوال ہو، ورنہ پھر میں یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں. پھر 1-2 نکات اور بیان کرنے. کوئی سوال تو نہیں ہے اس موضوع پر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جی حضرت. ریسورسز ہوتے ہیں. اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کیا سے کام کا آغاز کرتے ہیں تو اس کیا کے جواب میں یا کیا کے جواب پر 3 چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں: انسان کی صلاحیت، اور اس کا وسائل، ریسورسز، اور تیسرا اس کی نیٹ ورکنگ، اس کا حلقہ احباب. اب اگر کیوں سے آغاز کر رہے ہیں اور ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی کام کا آغاز ہو جائے گا. وہ کیا شعر ہے کہ لے اڑا بلبلے بے پر کو پرواز مذاق، لے اڑا بلبلے بے پر کو مذاق پرواز. پر نہیں ہے لیکن ذوق رکھتا ہے اڑنے کا، اور یہی ذوق اس کو لے اڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ ماضی قریب میں بڑی بڑی تحریکیں دیکھیں گے. دیوبند کی تحریک، علمی تحریک جو تھی، آپ اس کا آغاز دیکھ لیں. کیا تھا؟ ایک درخت کے نیچے
استاد اور شاگرد بیٹھے اور شروع ہو گیا. وہ جو رویہ جس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ میسر کو مؤثر بنانا، یہ وہ بنیادی رویہ ہے کہ جو بھی جتنا بھی دستیاب ہے نا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کام شروع کر دیں. جو کیا ہے جتنا بھی ہے، وہ چاہے انار کا ایک درخت ہے، ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، بس ٹھیک ہے کام شروع کر دیں. تو میسر کو مؤثر بنائیں. جتنے جو کچھ دستیاب ہے 313 میدان میں اتر جاتے ہیں. جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، اگر کوئی شاخ کوئی لاٹھی ہے وہ اس کو تھما دی جاتی ہے، وہ پکڑ لیتا ہے جو میسر ہے. ایسا ہی ہوا نا، جن کے پاس اور ایک اچھی خاصی تعداد تھی غزوہ بدر میں جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، تلواریں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کے ہاتھ میں شاخیں تھیں. یہ نہیں ہوا کہ شاخیں نہیں اٹھائی ہیں، شاخیں دستیاب تھی وہی اٹھا لی. یہ بڑا ضروری ہے کہ جو میسر ہے اس کو اٹھائیں. اللہ جی ترجیحات کا تعین کیسے کریں؟ یہ ایک ویسے مستقل موضوع ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کیسے کریں. اب جب ترجیحات مطلب آپ نے 10 کام کرنے تو اس میں سے آپ یا تو 1-2 کر سکیں گے یا سارے ہی کر سکیں گے، لیکن کچھ کو پہلے کریں گے کچھ کو بعد میں کریں گے. تو یہ ذاتی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں، اور ادارہ جاتی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں. اگر تو پہلے ہم ادارہ جاتی سطح پر بات کر لیں کہ کسی نظم کا حصہ ہیں، ہم کسی نظم کا حصہ ہیں، چاہے وہ نظم ادارے کی صورت میں ہے یا کسی تحریک اور تنظیم کی صورت میں ہے. تو وہاں پہ تو جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے وہی ترجیح اول ہے. اگرچہ ہم فکری اعتبار سے سمجھتے ہوں یار کہ یہ نہیں وہ کام ہونا چاہیے، لیکن جب نظم کا حصہ بن گیا اور شورا کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ٹھیک، تو اب ترجیح اول اس کام کو کرنا ہے جو کہ شورا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے. تو ایک نظم کا حصہ وہاں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہاں آپ نے اگر نظم بنانا ہے تو پھر ترجیح متعین کرنا ایک بڑا تفصیل طلب کام ہوتا ہے، اور اسی طرح سے زندگی کی ترجیحات متعین کرنا وہ بھی ایک تفصیل طلب کام ہوتا ہے، اور اس کو الاہم فالاہم کے اصول پر ہی کیا جاتا ہے. تو پورا موضوع ہی بدل جائے گا، اس لیے اس پر میں مزید بات نہیں کر رہا.